انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات و قابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں دین مبین کی نسبت سے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ باہم مل بیٹھنا مقبول اور منظور فرمائے۔ سامعین مکرم، ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہمارے محترم بھائی کی گفتگو سماعت فرمائی اور آپ حضرات کے سامنے وہ ایمان اور اعمال کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ خالق کائنات نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے دو عظیم ترین سلسلے مستقل طور پر جاری کیے۔ ایک سلسلے کو انبیاء کا سلسلہ کہتے ہیں اور دوسرے سلسلے کو کتب کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس امت کو بھی نبی بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی۔ اور اللہ رب العزت کا کمال احسان یہ ہے کہ اس آخری امت کو رب تعالیٰ نے نبی وہ دیا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اور کتاب وہ عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور پھر نبی اور کتاب کے اندر باہمی مطابقت اور باہمی تعلق ایسا ہے کہ آپ 23 سالہ نبوت کی زندگی نہیں بلکہ 63 سالہ زندگی جو میرے پاک پیغمبر کی ہے، ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ جس پہ کوئی کبھی بھی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کہ اللہ رب العزت نے شروع دن سے ہی اپنے پاک پیغمبر کی عصمت کو محفوظ رکھا، نبی کی حفاظت فرمائی، اور ایسے حفاظت فرمائی کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن کے ایام تھے اور مجھ سے میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نزدیک ہی ایک میلہ لگا ہے، چلو یار دوستوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، جا کر میلہ دیکھیں گے اور صبح کے وقت واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے اصرار پر میں بھی ارادے اور عمل کے درمیان ہی تھا کہ ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا کہ مجھے نیند آ گئی، آنکھ تب کھلی جب رات گزر چکی تھی۔ اور پھر جب عالم جوانی میں میرے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور نبی کے خاندان والے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھانے شروع کیے۔ تو نبی کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے کپڑے اتار کر پھر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ مشرکین کی عقل کا معیار دیکھیے، کہا کہ چونکہ ہمارے کپڑے حرام کی کمائی سے بنے ہیں تو اس لیے حرام کی کمائی سے بنا لباس اللہ کے پاک گھر کی تعمیر کے موقع پر ہمارے وجود پر ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جبکہ انصاف تو یہ تھا اگر حرام کی کمائی سے لباس بنے تو وہ جسم پر نہیں ہونا چاہیے، تو وجود بھی تو اسی حرام کی کمائی سے پلا ہے، یہ انسانی جسم کی کھال بھی تو اسی حرام کی کمائی سے ہے، پھر یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا مجبور کیا ان لوگوں نے مجھے کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سطر کی جانب بڑھایا کہ ان کے مطالبے کو پورا کر لوں، کہ مجھے غشی آئی، میں زمین پہ گرا اور آنکھ اس وقت کھلی جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اب یہ دو لمحات دیکھیں، ایک واقعہ بچپن کا، ایک واقعہ جوانی کا۔ اگر اللہ کے نبی بچپن میں چلے جاتے اس میلے میں اور اعلان نبوت کے بعد، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نعوذ باللہ علماء دیوبند جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ ایسا نہیں بھائی، بلکہ علماء اہل سنت علماء دیوبند نے تو یہ لکھا کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا جب اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور وہی کہا بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ ذات محمدی کا نور تھا۔ تو یہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے نبوت میرے نبی کو سب سے پہلے ملی،
ظہور اللہ کے نبی کا سب سے بعد میں ہوا اور اعلان اللہ کے نبی نے 40 سال کے بعد کیا. تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اگر میلے میں شریک ہو جاتے اور اعلان نبوت کے بعد آقا یہ ارشاد فرماتے کہ بھئی میلے ٹھیلے میں نہ جایا کرو، تو لوگ اعتراض کی انگلی اٹھاتے کہ بچپن میں خود تو میلے دیکھتا رہا، آج ہمیں منع کر رہا ہے. اگر اللہ کے نبی جوانی کے عالم میں اس بیت اللہ کی تعمیر میں شامل ہوتے سطر کی پرواہ کیے بغیر، تو آج آقا مدنی کریم جب سطر کی اہمیت کے بارے میں گفتگو فرماتے تو کہنے والا کوئی بھی کہہ دیتا کہ کل تک تو خود نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، آج ہمیں شرم و حیا کا درس کیوں دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر کو زندگی ایسی عطا کی کہ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے یا نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ملے گی کہ قرآن نے کچھ کہا ہو، نبی نے کچھ کیا ہو، نبی نے کچھ کیا ہو، قرآن نے کچھ کہا ہو. نہیں، بلکہ کیسا جامع ترین تعارف کروایا سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب کائنات کے مومنوں کی ماں سے پوچھا گیا کہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کیا ہے، تو اماں ارشاد فرماتی ہیں اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے کہ الحم سے والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤ اور پاک پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتے جاؤ. اب یہ پوری کی پوری میرے بھائی قرآن ہو یا نبی کی سیرت کا بیان ہو، یہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، عزت اور فلاح دو جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے. اب یہ اتنا بڑا سسٹم، یعنی کتابیں بھی اللہ نے دی، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تبلیغ کا سلسلہ، انبیاء کی شہادت، ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کے جنازے اٹھے، طویل ترین سلسلہ ہے. یہ سب اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ایسی ہے جس کے بارے میں علماء امت اور اس امت کے دانشور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب نے کہا کہ اللہ قرآن پاک کی 114 سورتیں ساری نازل نہ کرتا، صرف ایک سورت اللہ نازل کر دیتا تو انسان کی کامیابی کے لیے وہ ایک سورت ہی کافی تھی. سبحان اللہ. وہ ایک سورت ہی کافی تھی. اور وہ سورت کون سی ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، کون سی بھائی؟ عصر کی. اور وہ سورت بھی عصر ہے، وہ سورت بھی عصر ہے کہ رب تعالیٰ جس میں قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. بعض نے کہا کہ اللہ نے اس میں زمانے کی قسم اٹھائی، بعض نے کہا کہ اللہ نے زمانہ نبوت کی قسم اٹھائی. اب یہاں پر میرے بھائی چیز دیکھیے گا، اگر کوئی انسان اپنے دوست کی قسم اٹھائے تو اسے کیا کہتا ہے کہ دوست مجھے ہے تو جان سے پیارا، لیکن جب قسم اٹھائے تو دوست سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے تیرے پیروں کی قسم، بلکہ کیا کہے گا؟ مجھے تیرے سر کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیرے سراپے کی قسم، پیروں کی قسم کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. یعنی تصور انسانی یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی قسم اٹھائے تو جو چیز عزیز سے عزیز تر ہو اس کی قسم اٹھاتا ہے، جو چیز بہت زیادہ مقدس و قیمتی ہو اس کی قسم اٹھاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے قسم جو اٹھائی، زمانے کی قسم، اعلان نبوت کی قسم رب نے اٹھائی، نسبت جو میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہے، نبی کے چہرے کی قسم اٹھائی، زلفوں کی قسم اٹھائی. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک قسمیں اٹھائیں، لیکن اسی 30ویں پارے میں اللہ نے ایک اور قسم بھی اٹھائی، اور وہ قسم کون سی ہے؟ والعادیاتی ضبحا، کہ محبوب مجھے قسم ہے تیرے صحابہ کے ان گھوڑوں کی کہ جو اللہ کے رستے میں دوڑیں اور کسی پتھر پر ان گھوڑوں کے پاؤں پڑے، جو چنگاری جو نکلے. تو اللہ رب العزت نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کی قسم بھی اٹھاتا ہے. تو آج میرے بھائی دیکھیں کہ میں اور آپ جو قسم اٹھائیں، چاہے ہمارا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم کہتے کیا ہیں؟ مرشد مجھے تیرے سر کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی آنکھوں کی قسم. لیکن اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس رب نے قسم اٹھائی تو کس کی؟ نبی کے چہرے کی قسم بھی اٹھائی، زلفوں کی قسم بھی اٹھائی، نبی کے زمانے کی قسم بھی اٹھائی. لیکن اسی رب نے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی قسم بھی اٹھائی. اور وہ نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کی میرے بھائی عزت و عظمت کیا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں میرے بھائی ہم سلطان الاولیاء بھی کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد بھی کہتے ہیں، جن کے بارے میں امت مسلمہ کے صوفیاء کا عقیدہ تصور یہ ہے
کہ زمانے بھر کے ولیوں کے سلطان شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہیں، جنہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اور وہی محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں رستے سے سیدنا امیر معاویہ کی سواری گزرے گی تو میں اسی رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے گی تو میں سمجھوں گا یہ مٹی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مٹی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور ایک عالم اللہ والے گزرے، حضرت بشر حافی رحم اللہ ان کا نام ہے، بہت بڑے شرابی تھے اپنے زمانے کے، شراب پی کے شراب خانے سے نکلے، لڑکھڑاتے ہوئے گرے ایک نالی پر، منہ جا کے پڑا نالی گندے پانی میں، جب ہوش آیا آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ جہاں گندے پانی میں خود پڑے ہیں وہیں ساتھ ہی ایک کاغذ پڑا ہے اور اس کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کا نام اور پڑا گندے پانی میں ہے تو نشہ کافور ہو گیا، تھر تھر کانپے رونے لگے اور اسے کاغذ کو چوم چوم کر کہنے لگے میرے مولا تیرا نام اور یہاں پر، اور چوم چوم کے کاغذ کو صاف کیا، پاک کیا۔ اب یہ بشر حافی رحم اللہ تھے شرابی، لیکن اللہ کے نام کی تعظیم جو کی تو رب تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ کتنا عطا کیا کہ یہی بشر حافی رحم اللہ اگر ننگے پاؤں کسی جنگل میں چلتے تو جنگل کے جانور تو کجا پرندے بھی ان کے پاؤں کے نقش پر بیٹ گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ انہی حضرت بشر حافی رحم اللہ جو ہیں ان کے استاد ہیں جن کا نام ہے عمران، حضرت عمران رحم اللہ، اور یہ عمران جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا، اور یہی کسی نے پوچھنے والے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی پوچھا۔ عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ جب درس حدیث دیتے تو ان کا درس سننے والے افراد کی تعداد اتنی تھی کہ جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی تو تکبیرات پڑھنے والے جو افراد تھے ان کی تعداد 1100 تھی، اور حلقے بنا کے جب لوگ درس حدیث لکھتے تو ان دواتوں کو شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 40,000 تھی۔ اور یہی عبداللہ ابن مبارک ہیں کہ جو جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے فرمایا سنو مجھے اٹھاؤ اور زمین پہ لٹا دو۔ اپنے بڑھاپے والے رخسار زمین پہ رکھے اور ان کی زبان پہ جملہ کیا تھا؟ اے اللہ تو عبداللہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو عبداللہ پر رحم فرما دے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز اور جناب امیر معاویہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو جناب عمران معافی کا جملہ بھی وہی ہے جو حضرت بشر حافی کے استاد ہیں، اور جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک جو جناب علی کے شاگرد ہیں ان کا جملہ بھی یہی ہے۔ فرمایا خدا کے غضب سے ڈرو، کیا مثال دیتے ہو، کس کا مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو کہ عمر بن عبد العزیز جتنا مرضی نیک اور اللہ والا ہو لیکن امیر معاویہ وہ ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے، اور نبی کے چہرے کو دیکھنا ہمارے اکابرین کے نزدیک بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے بھائی کوئی شخص اللہ اس کو 1000 سال کی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی میں وہ شخص ایک گناہ بھی نہ کرے، اس کی 1000 سال کی عبادتیں، سجدے، ریاضتیں، سخاوتیں، تقوی، جہاد، تلاوت، حج، عمرہ، جہاد، سب کچھ ایک طرف، لیکن نبی کے صحابی کی وہ ایک نظر کہ چہرہ نبی کا تھا، آنکھیں صحابی کی تھیں، اس ایک نظر کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے زمانے کی، اب وہ چاہے زمانہ نبوت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر میرے بھائی دیکھیے کہ نبی کے صحابہ، آج ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ لے ثواب تو اسے بھی ملے گا، لیکن جامع مسجد میں آ کے پڑھ لے جی بھائی تو ثواب بڑھ جائے گا، جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اور بڑھ جائے گا۔ اگر میرے بھائی یہی شخص مسجد قباء میں پڑھ لے تو ثواب اور ہوگا، مسجد نبوی میں پڑھ لے تو ثواب اور ہوگا، بیت اللہ میں پڑھ لے تو ثواب اور ہوگا، رمضان کے مہینے میں پڑھ لے تو ثواب اور ہوگا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ان صحابہ کرام کے ایک سجدے کا نیکیوں کا حساب دنیا بھر کا کیلکولیٹر نہیں کر سکتا، بلکہ ایک ہی جملہ کیلکولیٹر کی سکرین پر لکھا آ جائے گا، سوری اوور فلو، کہ میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں اس نیکیوں کا حساب کتاب کر سکوں۔ اور وہ کون سا؟ کہ مدینہ کی دھرتی ہو، مسجد نبوی ہو، مقتدی صحابہ ہو، امام اللہ کا نبی ہو،
رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کے نبی جو سجدے میں جائیں تو پیچھے نبی کے ساتھ سجدہ کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ رکوع اللہ کے نبی کریں تو نبی کے ساتھ رکوع کرنے والے کون؟ نبی کے صحابہ۔ آقا قرآن پڑھیں نماز میں تو سننے والے کون؟ نبی کے صحابہ۔ ہاں میرے بھائی، صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اترنے والا قرآن بھی دیکھا اور پڑھنے والے قاری قرآن کو بھی دیکھا، تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کو میرے بھائی نسبت ملی محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جن کو معیت حاصل ہے نبی کے ساتھ، کہ زمانہ بھی نبی والا، زمانہ بھی نبی والا، زمانہ بھی نبی والا۔ ان کو ایمانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے، مکانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے، زمانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے۔ پھر کچھ وہ ہیں جو نبی کے اہل بیت میں سے ہیں تو انہیں جسمانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے، خاندانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے قسم یہ اٹھائی کہ قسم ہے مجھے زمانہ نبوت کی کہ انسان کیا بھائی؟ انسان کیا بھائی؟ انسان کیا بھائی؟ خسارے میں ہے۔ انسان کیا بھائی؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے انسان۔ رب تعالیٰ نے پہلے انسان کو خسارے سے ڈرایا، لیکن ساتھ ہی بتایا اگر 4 کام کرو گے تو پھر یہ انسان خسارے سے بچ جائے گا۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلی چیز ایمان۔ پہلی چیز کیا بھائی؟ ایمان۔ دوسری چیز کیا بھائی؟ اعمال صالح۔ تیسری چیز کیا بھائی؟ جی بھائی تبلیغ، وصیت حق کرنا، تبلیغ کرنا۔ اور چوتھی چیز کیا بھائی؟ صبر کرنا۔ پہلی چیز بھائی ایمان، دوسری اعمال، تیسری تبلیغ، چوتھا صبر۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایمان ہو اعمال نہ ہو تو ایمان اپنی زینت کھو دیتا ہے، اعمال ہو لیکن آگے اعمال کی تبلیغ نہ ہو تو اعمال اپنی زینت کھو دیتا ہے، تبلیغ ہو لیکن اس پہ صبر نہ ہو تو تبلیغ بھی اپنی زینت کو کھو دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ تبلیغ کا میرے بھائی صبر وہی ہے جو دین حق کی تبلیغ پہ ہو۔ تبلیغ تبھی قابل قبول ہے کہ جب میرے بھائی اعمال ہو، اور اعمال وہی ہیں کہ جب انسان کے دل میں ایمان بھی ہو۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو اللہ نے شروع ہی میں تعارف جو کروایا کہ مومن کی شان یہ ہے وہ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ کیا بھائی؟ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، آخر دور میں ایک ایسی قوم، ایسا طبقہ آئے گا کہ جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس دور میں وہ لوگ، میرے صحابہ 90 دین کے 100 میں سے 90% پر جو تم عمل کرتے ہو، وہ لوگ 90 پر نہیں 10 پہ عمل کریں گے، لیکن کریں گے تمہارے طریقے پر، تو اللہ ان کو اجر بھی تمہارے والا عطا فرمائے گا، ان کو اجر بھی تمہارے والا عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، قرآن اترتا ہوا دیکھا۔ اس دور میں میرے بھائی سب کچھ ایمان لانا آسان تھا، اگرچہ استقامت اس دور میں وہ انہی کا حصہ تھی، استقامت انہی کا حصہ تھی۔ لیکن آج کے دور میں اندیکھے خدا کو ماننا، اندیکھے نبی کو ماننا، اندیکھے میرے بھائی قرآن ہمارے سامنے اترا نہیں، یعنی ہمارے پاس ساری چیزیں 1400 سال کی دوری کے بعد جو آئیں۔ یہ دور کون سا ہے؟ فتنے کا دور ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھو 2-4 سال پہلے حالات بڑے اچھے تھے، زمانہ بڑا اچھا تھا، لوگ بڑے سادہ تھے۔ بھائی 10 سے 4 سال مزید گزر جائیں تو آپ کہیں گے یہ دور بڑا اچھا ہے۔ یعنی جتنا ہم دور نبوت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی میرے بھائی نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں ایسا دور آ جائے گا کہ ایمان پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اب یہیں سے ہم اپنے ایمان کو ٹول میرے بھائی ٹٹول بھی لیں کسوٹی پر، جو کہتے ہیں نا بھائی آگ کو، سونے کو آگ پہ گرم کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ تو آج جو کہے کہ بھائی میں میٹھا میٹھا کھاتا رہوں، ہپ ہپ کرتا رہوں، کوئی مجھ پہ تنقید بھی نہ کرے، کوئی مجھے برا بھی نہ کہے، کوئی مجھے پتھر بھی نہ مارے، کوئی مجھ پہ اعتراض بھی نہ کرے، کوئی مجھ سے سوشل بائیکاٹ بھی نہ کرے، کوئی خاندان والے مجھے چھوڑے بھی نہیں، میں جہاں پہ جاؤں تو وہیں پر ویلکم ویلکم کی صدائیں بھی اٹھیں، تو میرے بھائی اسے پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے
میرے پاک پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، وہ صحابی تھکے ہارے آئے اپنے گھر میں اور بیوی سے کہا ایک گلاس پانی لے کر آنا. بیوی پانی لے کر آئی، لیکن اس وقت تک تھکا ہارا شوہر یہ بیچارہ سو گیا، نیند آ گئی. تو اب بیوی نے کیا کیا، سرہانے کھڑی ہو گئی کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی، یہ پانی مانگے گا تو میں فوری طور پہ پانی اس کو پیش کر دوں گی. یہ جذبہ تھا خدمت کا شوہر کا. کیوں بھائی؟ چونکہ نبی کی صحابیات نے نبی کی زبانی سنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہے کہ یہ ایک پہاڑ اٹھا کے دوسرے پہاڑ پہ رکھ دے، اگرچہ اتنی ہمت نہیں عورت کی، لیکن وہ عورت انکار نہ کرے، انکار نہ کرے. ابھی بیچاری ساری رات کھڑی رہی، ادھر فجر کا وقت ہوا، شوہر نے تھوڑی کروٹ لی، آنکھ کھلی اور اس نے کہا پانی. تو یہ بیچاری اللہ والی کھڑی تھی، فوراً پکڑا دیا کہ تو ساری رات کھڑی رہی. کہ اس لیے کہ آپ کو نیند آ گئی، اٹھانا مناسب نہیں، تاخیر نہ ہو جائے پانی پلانے میں نے ساری رات یہیں پر گزار دی. تو صحابی رسول نے کہا کہ تو اتنی وفا شار اطاعت گزار ہے، چل تو مانگ جو کچھ مانگتی ہے. تو صحابیہ رسول نے کیا کہا، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو، دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو. اب یہ صحابی رونے لگے کہ اتنی خدمت گزار بیوی اور وہ بھی مانگے تو طلاق مانگے. کہ طلاق تو نہیں دوں گا، کہ تو نے وعدہ کیا. اب میاں بیوی میں ہوا جھگڑا کہ چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رسول خدا سے پوچھیں گے، اللہ کے نبی جو فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. منہ اندھیرے جو نکلے، رستے میں رستہ تھوڑا اونچا نیچا کچا تھا، شوہر کا پاؤں پڑا نیچی جگہ پر، ٹھوکر لگی، گرے تو پنڈلی ٹوٹ گئی. بیوی نے فوراً دوپٹے سے ٹانگ باندھی اور کہا چلو گھر چلتے ہیں. شوہرہ بیچارہ ایک تو دکھ یہ تھا کہ بیوی نے طلاق مانگی، دوسرا ٹانگ توڑوا بیٹھے. اب یہ بیچارے رونے لگے کہ نہیں چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلیں گے. تو بیوی نے کہا نہیں، فیصلہ ہو گیا، اب نبی کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اپنے گھر واپس چلیں گے. تو کہا تو نے طلاق مانگی کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان بندے پر مشکل کوئی نہ آئے، پریشانی کوئی نہ آئے. ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیار ہو جا امتحانات کے لیے. جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے تو امتحان مشکلات وہاں پر یوں آتی ہیں جیسے پانی پنسال میں آتا ہے، یعنی نچلی جگہ پر پانی آتا ہے. تو امام الانبیاء کے صحابی کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان کو تکلیف کوئی نہ آئے، بیماری کوئی نہ آئے، مشکل کوئی نہ آئے، پریشانی کوئی نہ آئے، اس بندے کے ایمان میں شک ہے، وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے. مجھے اتنا عرصہ تیرے ساتھ ہو گیا شادی کیے ہوئے، آج تک تو بیمار کبھی نہ ہوا، پریشانی تجھے کوئی نہ ہوئی. تو میرے دل میں کھٹکا یہ تھا کہ جس سے شادی ہوئی کہیں اس کا ایمان ناقص تو نہیں. اب جب میری ٹانگ ٹوٹی تو میرے دل نے کہا ایمان واقعی کامل ہے، ایمان واقعی کامل ہے. تو ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر یہ کہنا یا کلمہ کیا پڑا مصیبت میں پڑ گئے، یہ میرے بھائی ایمان کی نفی ہے، ایمان کی نفی ہے. ایمان بالغیب لے کر آنا ہے. میری عقل اسے مانے نہ مانے، میں نے اسے تسلیم کرنا ہے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے بھائی اگر مسح کرنا ہو، جی بھائی، اور بندے نے پہنے بھی موزے ہو چمڑے والے، تو وہ نیچے سے کیا جائے گا یا اوپر سے بھائی؟ اوپر سے. جی بھائی اوپر سے. جبکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح نیچے سے کیا جائے. جب دھونا ہی پاؤں ہے یا معاملہ ہے تو نیچے سے کیا جائے. لیکن کہا کہ یہ معاملہ ہے عقل کے خلاف. لیکن میرے بھائی اگر عقل کے پیچھے چل پڑے تو آپ میرے بھائی دین کا انکار کر بیٹھو گے. جہاں پہ عقل کی میرے بھائی خاتمہ ہوتا ہے وہاں پر دین کی حکمتیں، وہاں سے دین کی حکمتیں شروع ہوتی ہیں. ہم نے ایمان لانا ہے. اب ایمان ہو کیسا؟ یہ ایمان ہوگا نبی کے صحابہ جیسا. اگر ہوگا صحابہ جیسا تو ایمان کامیاب ہے. اور نبی کے صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، نام ان کا عبیدہ ہے. یہ میدان بدر میں گئے اور وہاں پہ پانی پہ جو نبی کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے تالاب پہ پہرا دے کے، تو یہ صحابی رسول پانی پینے چلے. اگلے صحابہ کو پتہ نہ لگا کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے. غلط فہمی میں انہوں نے تیر چلایا اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان شہید ہو گیا. اب جب یہ شہید ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جس کا یہ بیٹا تھا اسے پتہ لگا کہ میرا بیٹا تو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئی اور عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، مجھے بتائیے اللہ نے اس کو شہادت کا مقام دیا یا نہیں دیا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کا مقام دیا کہ یا رسول اللہ اگر دیا شہادت کا رتبہ پھر تو میں صبر کروں گی، اگر شہادت کا مرتبہ اللہ نے نہیں دیا تو پھر میں ایسا روؤں گی کہ خالق بھی دیکھے گا مخلوق بھی دیکھے گی۔ رسول خدا نے فرمایا اماں اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو زمین پہ کھڑی ہو کے اپنی آنکھوں سے جنت میں چلتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو کسی صحابی نے کہا اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی حکم دیتے دروازے کھل جاتے تو زمین پہ کھڑی ہو کے جنت کا دیدار کرتی۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا کہ تیری بات ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا، دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا؟ نبی نے کہہ دیا اور میں ایمان لے آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کافر کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا، قیمت طے ہو گئی، فرض کریں کہ 1000 روپے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے پیسے اٹھا لاؤں، تو میں پیسے دوں گا، گھوڑا کھول کے لے جاؤں گا۔ بعد میں کوئی اور گاہک آ گیا، اس نے پوچھا جی یہ گھوڑا بیچیں گے؟ تو اس نے تاجر نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا کتنے کا؟ اس نے دل لگی کے لیے کہہ دیا 1500 کا۔ اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ اس نے پیمنٹ کی، گھوڑا پکڑا، لے کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے تو رسول خدا نے پوچھا بھائی وہ گھوڑا کا کون سا گھوڑا؟ کہا میرا تیرا سودا ہوا۔ کہا کون سا سودا؟ اس بندے نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ کہا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ اب گواہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ اب جب یہ بول بلارا ہوا تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی قریب سے گزرے، اس نے دیکھا کہ رسول خدا کا بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ وہ دوڑ کے آیا، پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس کا میرا سودا طے ہوا، میں گھر سے پیسے لینے گیا، ابھی اپنی بات سے مکر گیا، الٹا مجھے کہتا کہ گواہ لے کر آؤ۔ تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں یہ جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کمال کرتے ہو، جب اس کا میرا سودا ہوا تب کوئی تھا ہی نہیں تو گواہی کیوں دیتا ہے؟ صحابی رسول نے عجیب جواب دیا، عرض کیا رسول اللہ یہ بتائیے جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا میں اس وقت تھا؟ فرمایا نہیں۔ کہ جب قرآن اترا میں اس وقت تھا؟ فرمایا نہیں۔ کہ اللہ کو میں نے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ کہ جب آپ وہاں پر بیت المقدس میں گئے آپ نے نبیوں کی امامت کروائی میں اس وقت تھا؟ فرمایا نہیں۔ کہ جب جنت دوزخ کو آپ نے دیکھا میں اس وقت تھا؟ فرمایا نہیں۔ کہ جب سب کچھ میں نے دیکھا نہیں میں وہاں پہ تھا بھی نہیں، میں نے جو مانا آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے مانا، تو آقا میں اس بات کو بھی آپ پہ اعتبار کر کے مان رہا ہوں کہ آپ سچے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ صحابی ذو شہادتین یہ 2 شہادتوں والا ہے۔ اب جہاں کہیں یہ گواہی دے گا گواہی 1 دے گا، شمار 2 ہوگی، شمار 2 ہوگی۔ تو مسلمان کی میرے بھائی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب والا ہے۔ کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ ایمان بالغیب والا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ اے موسیٰ یہ پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ہوگا تو ہم مانیں گے، تیرا رب ہمارے سامنے آئے گا تو مانیں گے، یہ بجلی کڑکے گی تو ہم مانیں گے، پہاڑ میں سے اونٹ نکلے گی تو ہم مانیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جو معجزہ ہوا ہم اس کو ماننے والے ہیں اور ایمان بالغیب کے طور پہ ماننے والے ہیں۔ آج میرے بھائی ہمارا اور دنیا بھر کے لوگوں کا جو غیر مسلم ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ کیا بھائی؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، لیکن وہ کہتا کیوں ہے، اور جب معاملہ کیوں پر آ جائے تو ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، وہ کہے گا بھائی اینٹ ہے، وہ کہتا ہے اینٹ ہے کیوں، پہلے اس کو توڑو، اس میں سے نکلے گا کیا، یہ بنے کیسے، اس کو بنایا کس نے؟ تو معاملہ جا کے کہیں آگے پہنچ جائے گا۔ جو تخریب ہے مسلمان کی سوچ کیا بھائی؟ تعمیر ہے کہ خدا اور خدا کے رسول نے کہہ دیا ہم نے وہ مان لیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ گھٹتا ہے، سود سے پیسہ بڑھتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ صدقات سے زکوٰۃ سے پیسہ بڑھتا ہے، سود سے گھٹتا ہے۔ تو میرے بھائی عقل اور کہتی ہے، دین کچھ اور کہتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے اگر کسی کو قتل نہ کیا جائے تو یہ انسانی بڑھوتری ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قاتل کی گردن اتار دو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب یہ عقل کچھ اور کہتی ہے، دین کچھ اور کہتا ہے۔ ہم نے عقل کی پیروی نہیں کرنی، عقل جتنی مرضی بڑھ جائے لیکن جب تک عقل کے گھوڑے کی لگام دین کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ عقل کا بڑھنا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو میرے بھائی بے لگام چھوڑ دینا
یہ ٹھیک نہیں. تو پہلی چیز ہم نے ایمان تو لانا ہے، لیکن ایمان کیسا؟ نبی کے صحابہ جیسا. اب نبی کے صحابہ کا صرف ایمان نہیں تھا، بلکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میرے بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے میں خدا کو تو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں، نبی کو تو مانتا ہوں، خدا کو نہیں مانتا، تو میرے بھائی ایمان خدا پر بھی لانا ہے، نبی پر بھی لانا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک پر ایمان لاؤ گے تو دوسرے کا انکار کرو گے تو یہ ایمان قابل قبول نہیں. کوئی کہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو یہاں پر میرے بھائی اللہ کی عبادت قابل قبول نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں ایمان تو لاتا ہوں، اعمال صالح نہیں کرتا، تو بھائی اعمال کے بغیر ایمان قبول نہیں، والدین کی خدمت کے بغیر اللہ کی عبادت قبول نہیں، نبی کے بغیر خدا پر ایمان لانا قبول نہیں، اور نماز میرے بھائی زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں. رب تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جوڑ بیان کیا، جہاں پر نماز وہیں پر زکوٰۃ. اب کوئی نمازیں پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو میرے بھائی ڈنڈی مارنے والا ہے. ہم نے نمازیں بھی ویسی پڑھنی جیسے نبی کے صحابہ کی، زکوٰۃ بھی ویسے دینی جیسے نبی کے صحابہ کی، یعنی ایمان بھی صحابہ والا، اعمال بھی صحابہ والے. اور نبی کے صحابہ کے اعمال دیکھو میرے بھائی کہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا مہمان جو آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو اس مہمان کو، نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ، نبوت کا مہمان میرے گھر کا مہمان بنے میرے لیے عزت ہے. گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ وہی 1-2 روٹیاں ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے، میں بھی بھوکی. کہ رسول خدا کا مہمان ہے، یوں کرتے ہیں بچوں کو تو سلا دے، اور جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانا کھانے کے لیے تو چراغ ٹھیک کرتے کرتے چراغ کو بجھا دینا، میں ویسے منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میزبان کھا رہا ہے، یہ پیٹ بھر کے کھا لے گا. اب دیکھنے والا کوئی نہ تھا. صبح جو نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو محبوب پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سن، جسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا اسے اللہ دیکھ رہا تھا، اور رب نے تیری اس رات کی ادا کو قرآن کا حصہ بنا چھوڑا ہے. یہ کون میرے بھائی؟ نبی کے صحابہ. تو اعمال صحابہ والے. اب اس میں دیکھیے عموماً تبلیغی جماعت کی جو بھائی اللہ کی دھرتی پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی؟ جی بھائی فضائل اعمال. اعمال جمع کس کی؟ عمل کی. قرآن کی تلاوت عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، ذکر عمل ہے، درود عمل ہے، حج عمل ہے، تبلیغ عمل ہے. یہ ساری چیزیں عمل ہیں. لیکن کون پوچھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ سے کہ حضور آپ نے کتاب کا نام تو رکھا فضائل اعمال، چلو نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، تبلیغ کے فضائل، جہاد کی تبلیغ کے فضائل، رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، ذکر کے فضائل، یہ درود کے فضائل، ساری باتیں ٹھیک ہے. لیکن نماز سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا حکایات صحابہ، نبی کے صحابہ کا، کلمے سے پہلے تذکرہ نبی کے صحابہ کا، اعمال سے پہلے تذکرہ نبی کے صحابہ کا، کتاب کا نام فضائل اعمال اور 200 صفحات پر حکایات صحابہ. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ایک ملتا ہے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی قابل قبول، ذکر قابل قبول، درود قابل قبول، تبلیغ قابل قبول، قرآن کی تلاوت قابل قبول. لیکن قابل قبول کیسی؟ کہ جیسی نماز نبی کے صحابہ کی. نماز سے پہلے صحابہ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ایمان کے بعد اعمال ہیں. اعمال قابل قبول وہی ہیں جن پر چھاپ نبی کے صحابہ کی. اور یہی تو کہا میرے بھائی اللہ کے قرآن نے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا، ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے میرے پاک پیغمبر پر. اب جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان تو لائیں گے لیکن ان جیسا نہیں لائیں گے، تو رب نے وہ ان کا ایمان ان کے منہ پر مار کر کہا کہ جو ان ایمان والوں کو بے وقوف کہے تو قرآن نے دستور دے دیا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، وہ سب سے بڑا. یعنی جو نبی کے صحابہ کو جس لقب سے پکارے تو قرآنی تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ جناب یہ بندہ مومن نہیں ہے. یہ جن الفاظ کے ساتھ صحابہ کو یاد کرے گا انہی الفاظ سے امت پر واجب ہے ان کو یاد کرے. یہ میرے بھائی ساؤنڈ کی آواز ہے، گنبد کی آواز ہے، یہ میرے بھائی کسی پہاڑی درے کی آواز ہے. جیسا کہو گے ویسا سنو گے، جنتی کہو گے جنتی سنو گے، جہنمی کہو گے جہنمی سنو گے. قرآن نے کہا جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. تو اب جو شخص یہ کہے کہ بھائی میں ایمان ان جیسا نہیں لاؤں گا تو قرآن نے کیا کہا؟ جی بھائی
کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں، جو نبی کے صحابہ پر ایمان لے کے آتے نہیں، اور جو لوگ نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کے طریقے سے ہٹ کر چلیں، یعنی ان کے اعمال کو نہ اپنائیں، تو قرآن نے ان کا فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سینہ پھاڑنے والے ہیں، جن کے سینوں میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی صحابہ کا ایمان بھی حجت ہے، صحابہ کے اعمال بھی حجت ہیں۔ جو ایمان سے ہٹا وہ بھی گیا، جو اعمال سے ہٹا وہ بھی گیا۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی بھائی کہ ایمان بھی لاؤ، عمل صالح بھی کرو، لیکن اس عمل کو، ایمان کو اپنے سینوں میں بند کر کے نہیں رکھنا، باقی امت تک بھی پہنچاؤ۔ اور یہ پہنچایا پھر کیسے؟ امام الانبیاء، نبی اور عمل دیکھیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی وفات کتنا بڑا صدمہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر کا عمل بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے کیا کیا؟ لشکر اسامہ کی روانگی، لشکر اسامہ کی روانگی۔ اور جب جناب ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ لشکر اسامہ کی روانگی، یعنی نبوت کے عمل کے ساتھ جو تسلسل ہے اس کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا۔ اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کو جب حملہ کیا گیا، جو کچھ پلاتے تو پیٹ میں جو زخم تھا، آنتوں کے رستے وہ دودھ، وہ دوائی ساری نکل کے باہر آ جاتی۔ ایسے میں ایک نوجوان آیا حضرت عمر فاروق اعظم کو ملنے کے لیے، اور وہ دعا سلام کر کے جب واپس لوٹا تو حضرت عمر کی نظر اس کے پیروں پر پڑی کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اس حالت میں آپ نے آواز دی، اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا، نوجوان سن، اپنی شلوار کو اوپر کر لے، کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کو کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں، تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی جو نیک عمل کی وصیت ہے وہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ تو یعنی میرے بھائی نیک اعمال کو آگے ٹرانسفر کرنا، کنوے کرنا، پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ میرے بھائی مرتے دم بھی امت کے اوپر لازم ہے کہ اپنے قول اور عمل کے ذریعے آپ نے دین محمدی کو آگے پہنچانا تو ہے، لیکن دین کی دعوت کو اپنے سینے میں سمیٹ کے رکھنا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی چوتھی چیز کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ صبر۔ اور صبر کے لیے دیکھیے سیدنا سلمہ میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ جب میں نے دین محمدی کو قبول کر لیا، میں ہجرت کرنے لگا تو میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے مارا، پکڑا اور مجھے زدوکوب کیا، اور انہوں نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ اور میرے سسرال والے آئے اور انہوں نے میری بیوی کو پکڑا، کہا کہ ہماری بیٹی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، وہ میری بیوی کو لے کر چلے گئے، اور کہا کہ میرا بیٹا تھا سلمہ، ابو سلمہ صحابی کا نام ہے، کہا کہ میرے بیٹے کو ادھر سے میرے سسرال والوں نے پکڑا، ادھر سے میرے خاندان والوں نے پکڑا، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کا نواسا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا پوتا ہے، ایک بازو ایک نے، کہا کہ بچے کے دونوں بازو اتر گئے اور بچہ ان کے ہاتھ میں تھا، بیوی کہیں تھی، بچہ کہیں تھا، میں کہیں تھا، کہا ہم نے یہ صدمات برداشت کیے دین محمدی کے لیے، دین محمدی کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو مہینہ یہ گزرا ذیقعد کا مہینہ، اس میں میرے پاک پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلح کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا سہیل، نام اس کا سہیل تھا۔ یہ مشرکین مکہ کی جانب سے آیا اس سائن کرنے کے لیے اس درخواست، اس شرائط کے اوپر، اور یہاں پہ اسی سہیل کا بیٹا جو تھا وہ آ گیا اسی موقع پر ایمان قبول کر کے۔ اب یہاں پہ آیا، اس کا نام تھا سیدنا ابو جندل۔ حضرت ابو جندل قید میں تھے، پتہ لگا کہ اللہ کے نبی نزدیک کی آئے ہیں، یہ بیچارے بھاگتے دوڑتے قید سے نکلے، اس حالت میں آئے کہ ان کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی اور ان کی پیٹھ کے اوپر تشدد کے نشان تھے، خون ان کا بہ رہا تھا۔ ان کا یا رسول اللہ ٹھہریے، میں ایمان آپ پر لے آیا، مجھے اپنی جماعت میں شامل کر لیجئے۔ ابھی سائن ہوئے نہیں تھے، لیکن اس کے کافر باپ نے کیا کہا کہ یہ سائن تب ہوں گے، معاہدہ تب ہوگا جب اسے پہلے میرے حوالے کرو گے۔ اللہ کے نبی نے بڑی منت والا جملہ فرمایا سال دیکھ، میری خاطر اس کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا باقی باتیں تبھی ہوگی جب آپ اسے میرے حوالے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری بات میں نے مان لی۔ اللہ کے نبی نے اسے اس کے حوالے کیا تو یہاں پہ وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ
میری پیٹھ دیکھیے، میرے پاؤں دیکھیے، میرے وجود دیکھیے، تشدد اتنا ہے، میرا خون بہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے تشدد کر کر کے دوبارہ کفر پر لے جائیں، میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، خدا کے لیے مجھے اپنی جماعت میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس صحابی رسول کو واپس کیا، لیکن یہ صحابی رسول کہاں گئے؟ انہوں نے پھر کفر کی میرے بھائی قید کے اندر گئے، لیکن وہاں سے بھاگے ساحل سمندر پر، زندگی وہیں پر گزار دی۔ اور ان کے ساتھ ایک ابو البصیر بھی تھے، ان ابو البصیر کو بھی اللہ کے نبی نے کافروں کے جب حوالے کیا اسی موقع پر، تو ابو البصیر نے عقل مندی کیا کی، دو کافروں نے ان کو پکڑا، لے کر گئے کہیں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، تو حضرت ابو البصیر پیغمبر کے صحابی نے کہا ان کافروں سے، یار تمہاری تلوار بڑی چمکدار ہے، لگتا بڑی قیمتی دھات کی بنی ہے۔ کافر شیخی خورا تھا، اس نے کہا کوئی ایسی ویسی ہے؟ کہا میں کیا جانوں کہ تلوار ہے کیسی، ذرا دکھاؤ پکڑاؤ تو پتہ لگے۔ اس کافر نے تلوار ان کے حوالے کی، انہوں نے تلوار اتاری کافر کے پیٹ میں، وہ کافر موقع پر جہنم واصل ہوا۔ اب منظر کیا تھا؟ پہلے صحابی آگے آگے کافر پیچھے پیچھے، اب کافر آگے آگے صحابی پیچھے پیچھے، یہ دوڑتا ہوا سیدھا گیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، آپ کے صحابی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کیا؟ تو حضرت ابو البصیر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنی زبان کو پکا کیا، مجھے ان کے حوالے کر دیا، یہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اب میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا، کہ نبی اپنی زبان کو جھوٹا نہیں کرتا۔ اگر آج ہمیں کوئی ایسے موقع پر کہہ دے تو میں کہہ جناب ساتھ سلام ہے، سارے زمانے کو چھوڑا آپ کے لیے اور آپ بھی مجھے دھتکاریں تو میں کیا کروں گا ایسے اسلام کو؟ لیکن صحابی رسول نے دبے لفظوں وہیں سے واپس ہوئے، جب کافر لے کر چلے تو اللہ کے نبی کے صحابی نے باقی صحابہ سے کہا صحابہ مجھے بچاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا بڑا تیز آدمی ہے، جب مجھ سے بات نہیں بنی تو میرے یاروں کو بھڑکاتا ہے۔ اب صحابی رسول ان کافروں سے چھٹے سیدھا ساحل سمندر پر۔ اب جو ایمان قبول کرتا انہیں پتا تھا کہ کافر چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے نبی رکھیں گے نہیں، وہ بھی ساحل سمندر پر۔ اب وہاں پہ 1 2 3 4 5 نہیں، یہ کئی سو کی جماعت بن گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ کا جو تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتا اس پہ کر دیتے حملہ، کافر مرنے لگے بھوکے، جو پہلے نبی کی بات نہیں سن رہے تھے پھر وہی منتیں کرتے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ مہربانی کیجئے اس گروپ کو بلائیے ورنہ ہم تو ماریں گے، ہمارے گھروں میں فاقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو خط لکھ کر دیا، فرمایا جاؤ اور ابو البصیر سے کہو کہ ابو البصیر آپ تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی لے کر آ۔ وہ صحابی رسول کہتے میں ساحل سمندر پر پہنچا، میں نے دیکھا شام کا سورج ڈوب رہا تھا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دور سے آواز لگائی اے ابو البصیر تو کہاں ہے، اے ابو البصیر تو کہاں ہے؟ تجھے اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، تجھے رسول خدا نے یاد کیا ہے، تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے گردنیں گھما کے میری جانب دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں مدینہ سے آیا پیغمبر کا سفیر ہوں، ابو البصیر کے نام خط ہے، کہ آنے والے تو نے بڑی دیر کر دی۔ وہ شام کا سورج بھی ڈوب گیا، ادھر ابو البصیر کی سانسیں بھی ڈوب گئیں۔ ابو البصیر وہی ہے جو ہمارے درمیان لیٹا ہے، یہ بیچارہ وہ ہے جو روزانہ صبح کو اٹھتا مدینہ کی جانب دیکھتا اور کہتا مولا کاش آج تو کو بلاوا آ جائے، میں مدینہ کو بھی دیکھوں، شاہ مدینہ کو بھی دیکھوں۔ آج بلاوا آیا تو یوں آیا کہ زندگی کے آخری سانس ہیں۔ بار بار جو اپنا نام سنا ابو البصیر نے، کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کا خط آیا، کہ خط مجھے دکھاؤ۔ چلو اگر خط کو دیکھ لوں، خط والے کو تو نہیں دیکھا، خط پکڑا، چومتے بھی ہیں، آنکھوں پر رکھتے بھی ہیں اور اپنے سینے پر رکھ کر روح پرواز کر گئے۔ یعنی نبی کے صحابہ نے قید کے ایام کو نبی کی غلامی میں خدا کی قسم ایسے مزے لے لے کر گزار دیا کہ ایسے میرے بھائی مزہ ہمیں آزادی میں بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی نبی کے صحابہ کی زندگی کو ایک جملے میں بیان کرو تو کہا جا سکتا ہے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھر کے تعلقات کو توڑ کے اور دنیا بھر کے مفادات کو چھوڑ کے میرے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ تو وہ نبی کے صحابہ میرے بھائی، آج کے دور میں کوئی بدبخت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ ایمان والے نہ تھے، وہ اعمال والے نہ تھے، وہ تبلیغ والے نہ تھے، وہ صبر والے نہ تھے، وہ حیا والے نہ تھے، تو یقین مانیے کہ نبی کے صحابہ کا ایمان یہ نبی کے پورے دین کا انکار ہے۔ نبی کے صحابہ کا انکار پورے دین کا انکار ہے، صحابہ کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار عقائد کا انکار ہے، صحابہ کا انکار اعمال کا انکار ہے، صحابہ کا انکار وہ ایمان کا انکار ہے۔ آج کے دور میں ہماری جماعت
جو صحابہ کرتی ہے وہ میرے بھائی دیوانے نہیں ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کو مانتے نہیں، صحابہ کرتے ہیں. اور بھائی ہم صحابہ کرتے اس لیے ہیں کہ صحابی کہتے ہی اسی کو ہیں جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا ہو، جو یار میرے پیغمبر کا ہو، جو ہمدم میرے نبی کا ہو، جو جانثار میرے نبی کا ہو، جو میرے بھائی جانباز میرے پیغمبر کا ہو. اگر میرے بھائی نبی کے خاندان کا ہو، نبی کے دادا کی اولاد ہو، نام اس کا ابو لہب ہے، حسن و جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، مکہ کی سرداری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس ابو لہب کو نہیں مانتے. لیکن حبشہ کے بلال کا نام جو آئے تو آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بلال تھا دور کا، کلمہ نبی کا پڑھا تو قیامت کا دن بھی یوں اٹھے گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دائیں ابو بکر ہوگا، میرے بائیں عمر ہوگا، میں سواری پر ہوں گا، لیکن میرے قدموں سے اٹھنے والا حبشے کا بلال ہوگا. جبکہ سویا کہاں پر ہے؟ آج بھی شام کی دھرتی پہ قبر ہے جناب بلال حبشی کی، لیکن مرنے کے بعد بھی جس کے دل میں محبت حضور کی ہو وہ اٹھے گا میرے پیغمبر کے پہلو سے، چاہے مرنے والا مر چکوال میں جائے. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے دلوں میں محبت نبی کے صحابہ کی کیوں کہ رسول خدا نے سند عطا کر دی کہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والا، اس کو محبت اس لیے ہے کہ یہ صحابی جو میرے ہیں، اور کا جو میرے یاروں سے بغض رکھے، اس کو دشمنی میرے یاروں سے نہیں، دشمنی مجھ سے ہے، نکالتا میرے یاروں پر ہے. دشمنی مجھ سے ہے، نکالتا میرے یاروں پر ہے. اور یہ حدیث اس کا انکار نہ کوئی دیوبندی کرتا ہے، نہ کوئی بریلوی کرتا ہے، نہ کوئی اہل حدیث کرتا ہے. ہماری جماعت 85 میں بنی، لیکن میرے بھائی 1400 سال سے امت یہ حدیث پڑھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کے دور کے مسلمان کے ایمان کی ضمانت یوں دے دی کہ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرنے والا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور میرے صحابہ سے دشمنی کرنے والا وہ میری ذات سے دشمنی کی وجہ سے میرے یاروں سے دشمنی کرتا ہے. تو ہماری محبت صحابہ سے کس لیے کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. اہل بیت سے محبت کیوں کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. دائی حلیمہ سے عقیدت کیوں کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. مکہ سے ہماری محبت کیوں کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. مدینہ سے ہماری محبت کیوں کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. تو اسی نسبت کا میرے بھائی دفاع کرنا یہ پورے کے پورے دین کا دفاع ہے. اور اس پر ملے گا کیا؟ وہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال صحابہ والے کریں گے تو اللہ ان کو موت بھی انعام بھی صحابہ والے عطا فرمائے گا. ایسا ہی تو نہیں جو آج کہنے والے کہتے ہیں بھئی یہ چک ملوک ہے، چکوال کی دھرتی ہے. عجیب بات ہے، کل کا بچہ تھا الطاف منہاس، اس کی قبر سے خوشبو کیوں آ گئی؟ بھئی کل کا بچہ تھا عبد القدیر اکرم، بھر کی دھرتی پہ سویا ہے، اس کی قبر سے خوشبو کیوں آ گئی؟ اس لیے میرے بھائی قبر سے خوشبو اس لیے آئی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہوں گے بعد میں، لیکن اعمال کریں گے میرے یاروں والے تو اللہ انعام بھی میرے یاروں والا عطا فرمائے گا. تو اس لیے میرے بھائی آج کے دور میں ہم نے نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا اس لیے ہے کہ صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع، نبی کا دفاع، توحید کا دفاع، رسالت کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع. تو آپ میں کون کون بھائی ایسا ہے جو اس بات کا ارادہ وعدہ نقد تیاری کرتا ہے کہ انشاءاللہ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں دین کی اشاعت بھی کروں گا، دین کی حفاظت بھی کروں گا انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ جی بھائی کریں گے انشاءاللہ. اعمال کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی، نبی کے صحابہ کے کردار کے لحاظ سے بھی رب تعالیٰ چلے جی ایک پرچی دی میرے دوست نے کہ جو ہمارے پڑوسی طبقہ ہے، سمجھتے ہیں پڑوسی بھائی؟ جی بھائی کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کا جنازہ مذہبی طور پر بھی ناجائز ہے، سرکاری طور پر بھی ناجائز ہے. مذہبی طور پر بھی ناجائز ہے اور سرکاری طور پر بھی ناجائز ہے. 1995 کے اندر جسٹس فخر النساء کھوکھر، یہ ایک جج تھی، خاتون تھی، ان کا تعلق تھا لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ساتھ. خبریں اخبار میں 3-4 کالمی خبر شائع ہوئی تھی کہ جہاں پہ خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا شوہر زبردستی اپنے مذہب کے جو معاملات ہیں وہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے، جبکہ میں تو سنی العقیدہ ہوں، میں وہ اعمال نہیں کرنا چاہتی. تو اس خاتون کا اس دور میں فیصلہ یہ تھا کہ شیعہ سنی مرد عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا اور بغیر طلاق کے ان میں جدائی کر دی جائے. سرکاری فتویٰ یہ ہو گیا. جب نکاح تو جنازہ کیا ہوگا بھائی؟ ایک چیز. دوسرا سیکنڈلی سرکاری فتویٰ کہ ہمارے جو ابھی پاکستان کے وزیر مذہبی امور ہیں، وزیر مملکت پاکستان کے، ان کا نام ہے پیر امین الحسنات. ان کا تعلق ہے بھیرا شریف سے، اور بھیرا شریف والے کون ہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب
ان کی آل اولاد میں سے ہیں، اور یہ کرم شاہ صاحب والے جو ہیں یہ مرید ہیں سیال شریف والوں کے. سیال شریف والوں کا تو معاملہ کھلم کھلا کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ جہاں سے سور پانی بارش کا بہے، سور پانی پیے تو وہاں سے پانی پی لینا، لیکن 4 ٹانگوں والا سور پانی پیے تو کبھی بھی 2 ٹانگوں والا سور پیے تو کبھی بھی نہ پینا. تو جب وہ اتنے سخت ہیں تو نچلے مرید سخت کیوں نہیں ہوں گے؟ تو پیر کرم شاہ صاحب جو ابھی ہمارے وفاقی وزیر ہیں، ان کی دور وزارت میں ان کا مدرسہ بھیرا شریف میں جو ہے وہاں سے فتویٰ جاری ہوا کہ ان کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہے اور ان کا جنازہ پڑھنا بھی ناجائز ہے، اور کہا کہ جو ان کا جنازہ پڑھے گا وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوائے گا، وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوائے گا. اور آپ کے چکوال میں تلگنگ تحصیل جانتے نا بھائی جی، وہاں پہ مولانا گل محمد سیالوی ہیں، ان کا تعلق سیال شریف والوں کے ساتھ ہے. گل محمد سیالوی صاحب 250 صفحات کی کتاب لکھ چکے ہیں، پرنٹنگ کے مراحل میں ہے، اور اس میں انہوں نے مسئلہ بیان ہی یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جنازہ بھی ان کا ٹھیک نہیں اور ان کے ساتھ نکاح بھی ٹھیک نہیں. بعض دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ہمارے نکاح اتنے کمزور ہو گئے، اگر جنازہ پڑھے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. بھائی نکاح اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہ کام بڑا سخت ہے، اور صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ ان کے نزدیک بھی ہمارا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے. کہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ناسبی کا جنازہ پڑھنے والا وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اور ناسبی سے مراد کون ہیں؟ جو جناب علی المرتضیٰ کو خلیفہ اول نہ مانے. ہم خلیفہ اول مانتے جناب ابو بکر صدیق کو، تو ہمارا جنازہ ان کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں. اب رہا یہ معاملہ کہ اگر جائز نہیں پھر پڑھتے کیوں ہیں کہ جب قرآن صحیح نہیں تو وہ قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ تو یہ بھی لکھا مقبول احمد دہلوی نے کہ قرآن چونکہ نعوذ باللہ صحابہ نے غلط کر دیا تھا، ہم قرآن آج کے دور میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ غلط قرآن پڑھنے کا عذاب نبی کے صحابہ کو ہو. تو یہاں پر میرا بھائی جنازہ ان کے نزدیک ہمارا نہیں ہوتا، پھر ہمارا جنازہ پڑھتے کیوں ہیں؟ ایک تو قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم سخت نہیں ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم تو بڑے سافٹ امیج والے ہیں، ہم تو بھائی چارے والے ہیں. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارے ہاں بچے کی دعا اور ہے، بچی کی دعا اور ہے، اور بالغین کی دعا اور ہے، مرد عورت کی دعا جو ہے بچے بچی سے وہ الگ ہے. ایسے ہی ان کے نزدیک مومنین کے لیے دعا اور ہے، ناسبیوں کے لیے دعا اور ہے. ناسبی یعنی جب کسی سنی کا جنازہ پڑھا جائے تو پھر یہ دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ اے اللہ اس پہ لعنت کر، اس کے اگلوں پہ لعنت کر، اس کے پچھلوں پہ لعنت کر، اس کی اوپر سانپ بچھو مسلط کر دے، اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے. اب کون ایسا صاحب ایمان ہوگا جو اپنے ماں باپ کی میت کے سرہانے کھڑا ہو کر ان بدبختوں کی بددعائیں سنے؟ ٹھیک ہے بھائی. رہا یہ معاملہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذاق ہی میں کہہ دے، بلکہ فقہا نے لکھا اگر کوئی شخص مذاق میں یہ بات کر دے کہ یار میں مسلمان نہیں، میں تو احمدی ہوں، قادیانی ہوں، مرزائی ہوں، تو یہ شخص صاحب ایمان رہے گا بھائی؟ جی بھائی نہیں رہے گا، یہ مسلمان نہیں رہے گا. جو بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اگر یہ اپنے آپ کو کہتا میں قادیانی ہوں تو میرے بھائی یہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو نبی کی امت سے خارج کر کے کفار میں شامل کیا ہے. نبی سے رشتہ توڑ کے کافروں سے رشتہ اس نے جوڑ لیا ہے. مولانا عبد الغنی پھول پوری رحم اللہ تعالی ہے، جو حضرت تھانوی رحم اللہ کے بھی ان کے خلیفہ ہیں، اور مولانا حکیم اختر صاحب جو ہیں ان کے یہ پیر ہیں جو کراچی والے ہیں. تو مولانا پھول پوری رحم اللہ نے بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یار ان مسلمانوں سے کافر اچھے ہیں تو نعوذ باللہ یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا کہ جو کسی کافر کو کسی مسلمان پہ فوقیت دے، تو جب میرے بھائی کوئی خود اپنے آپ کو کافروں میں شامل کر لے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. ایسے ہی کہ جیسے آج زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص میرے بھائی بینک کے فارم پر اپنے آپ کو شیعہ لکھ دے، مرزائی لکھ دے، غیر مسلم لکھ دے کہ چلو 2-4 ہزار بچ جائیں گے، یہ 2,000-4 ہزار تو بچ جائیں گے، لیکن حضور ایمان نہیں بچے گا. ایمان اب آپ کہیں گے بھائی جنازہ پڑھنے میں ہم نے کون سا کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہم اس کے ہیں، تو بھائی جنازے کی دعا کون سی بھائی آپ کی؟ چکوال میں یہی ہے بھائی، جھنگ میں بھی یہی ہے.
جنگ میں بھی یہی ہے. اور سنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ میرے بھائی سندھ میں چلا جائے, گلگت میں چلا جائے, انڈیا چلا جائے, سعودیہ چلا جائے, سنت ہر جگہ پر ایک ہوتی ہے. اور بدعت کی برائی یہ ہے کہ وہ ہر 5 کلومیٹر کے بعد اپنا باپ بھی چینج کر لیتی ہے, ماں بھی چینج کر لیتی ہے, یعنی اس کے الفاظ بھی تبدیل, انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو جنگ میں بھی دعا یہی, یہاں بھی دعا یہی. تو دعا کون سی پڑھتے ہیں بھائی آپ؟ اے اللہ مغفرت فرما کس کی؟ ہمارے زندوں کی, جی بھائی, ہمارے مردوں کی, ہمارے چھوٹوں کی, ہمارے بڑوں کی, ہمارے حاضرین کی, ہمارے غائبین کی, ہمارے مردوں کی, ہماری عورتوں کی. تو جب میرے بھائی آپ نے کہا نا ہمارے, تو میت تھی دوسری, تو آپ نے کہا ہمارے کہ میں اس کا یہ میرا, تو آپ نے اپنے آپ کو ملت کفر کے ساتھ شامل کر لیا, تو آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ کو تجدید نکاح کروانی پڑے گی, اور تجدید نکاح کے لیے لازم یہ ہے کہ مولوی خطبے بھی پڑھے گا, قبولیت بھی کروائے گا, حق مہر بھی نیا ہوگا. اور اگر گھر والی پہلے ہی تنگ ہو اور وہ انکار کر دے, چلو جان چھٹی, چلو جان چھٹی, تو میرے بھائی پھر وہ جان چھٹ گئی, وہ اس کی مرضی ہے کہ آپ کو بعد میں قبول کرے یا نہ کرے. تو جن جن کے گھر کے معاملات تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں وہ خصوصاً احتیاط کیا کریں. اور آخری بات اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بہت نیک ہو, متقی ہو, اللہ والا ہو, پیر کی اولاد ہو, شیخ الحدیث ہو, مفتی اعظم ہو, بہت بڑی ہستی ہو بھی دیوبندی, ہو بھی دیوبندی. اچھا بھائی چکوال کے اندر کتا حرام یا حلال؟ جی حرام. پھر سوچ لیں, حرام. جی بھائی چونکہ لاہور میں کئی جگہ پہ حلال ہے آج کل, نعوذ باللہ. اور پاکستانی قوم بیچاری وہ ہے کہ جس کو دھوکہ اور کھوتا کھا کے پتہ لگتا ہے کہ ہم کھا چکے ہیں. دھوکہ اور کھوتا کھا کے پتہ لگتا ہے کہ ہم کھا چکے ہیں. تو کتا حرام یا حلال بھائی؟ حرام ہے. اب اگر کوئی بہت بڑا پیر ہو, اللہ والا ہو, دیوبندی ہو, پیر کی اولاد ہو, سب کچھ ہو, اور وہ میرے بھائی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تکبیریں پڑھ کے کتے کی گردن پر چھری پھیر دے, تو حلال ہو جائے گا؟ جی بھائی حرام ہے. تکبیریں پڑھ کے حرام ہے. جی بھئی حرام ہے. جی بھئی حرام. تکبیریں پڑھ کے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے, اگرچہ مرنے والا وہ تھا لیکن جنازہ تو ہمارے اپنے عالم دین نے پڑھایا, ہمارے اپنے پیر نے پڑھایا, سنی نے پڑھایا, دیوبندی نے پڑھایا. اور بھائی جیسے دیوبندی مولوی پیر کی 4 تکبیروں کی وجہ سے کتا حلال نہیں ہوتا 4 ٹانگوں والا, تو یہاں پر میرے بھائی اگر وہ 4 ٹانگوں والا کتا یہ میرے بھائی 4 تکبیریں پڑھ لے تو تب بھی حلال نہیں ہوتا. ایسے ہی 2 ٹانگوں والا بھی حلال نہیں ہوتا. یہ 4 نہیں 40 تکبیریں بھی پڑھ لے. معاملہ پڑھانے والے کا نہیں ہے, معاملہ جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کا ہے کہ میت کیا ہے, میت کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس سے اجتناب کیجئے. دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ان تمام کے نزدیک ان کا پڑھنا حرام ہے, اور ان کے نزدیک ان تینوں کا پڑھنا حرام ہے. اور کسی ساتھی ذہن کوئی سوال ہو تو کر سکتا. مولانا صاحب اگر جائیں بریلوی کی مسجد اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھانے والا عالم ہے تو پھر نہ پڑھیں, اگر جاہل ہو تو پھر پڑھ لیں. یعنی پڑھانے والا اگر سادہ طبیعت کا ہو, عام حافظ, تو ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں 2 جنازے ہوتے ہیں. جی جی یہ بھی ہوتا ہے, سنی بھی ہوتا ہے. سنی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 2 جنازے ہوتے ہیں, یہ کیا معنی ہے؟ دیکھیں میں نے وہی عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود خالق کائنات نے کہا کہ 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ پڑھو گے تو معاف نہیں, تو جنازہ تھا کس کا؟ ایک چیز. دوسرا ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے بارے میں پوچھا کہ یہ جنازہ ہے کس کا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں کا. فرمایا اس کے دل میں میرے یار عثمان کا بغض ہے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا. جب اللہ کے نبی کا حکم بھی موجود ہے. پھر دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین, اس میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ ایسے افراد جو نبی کے صحابہ کے ایمان پہ طعن و تنقید کرتے ہوں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ان کے ساتھ نماز پڑھنا, ان کے اوپر نماز پڑھنا, ان کے نکاح میں رشتہ دینا, ان سے رشتہ لینا, سب کچھ حرام ہے. اب دنیا کے اندر سب سے زیادہ نرم مزاج, اور اس سے زیادہ نرمی کیا ہوگی؟ ابھی چنیوٹ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, سنا بھائی؟ چنیوٹ میں جو واقعہ ہوا کہ سال کی جماعت چل رہی تھی, اور ایک شخص نے آ کے وہاں پہ کسی یعنی کہیں کے وار کر کے, ولی الرحمان ایک بزرگ ہیں, 1 سال میں چل رہے تھے, اور 10 مہینے سے انہوں نے اپنے گھر میں فون کوئی نہیں کیا.
اس لیے کہ جو وقت اللہ کو دیا اس میں گھر والوں کو بھول جاؤں. شہادت سے 2 دن پہلے گھر والوں کو فون کیا, سب سے بات کی, کہا کہ سنو اگر میں جہاں مروں مجھے وہیں پہ دفن کر دینا. اور 2 دن کے بعد پھر چنیوٹ میں ان کی شہادت ہو گئی. اب مارنے والے نے ان کو آ کے مارا, جماعت والے باقی لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑا, رسیوں سے باندھا ستون کے ساتھ, لیکن کہا اسے پھر بھی کچھ نہیں. اتنی برداشت دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ 13 بندے ہوں, ان کے سامنے ان کے 2 دوستوں کی لاشیں پڑی ہوں, قاتل بھی سامنے ہو, ڈنڈا سوٹا بھی سامنے ہو, دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو, مسجد میں بھی اکیلے ہو, مار دیتے, کہہ دیتے ہمیں کیا پتا تھا یہ مارنے, ہم نے بھی مار دیا, کھاتا صاف ہو جاتا. چلو ایک ادھر کا تھا, 2 ادھر کے تھے, کھاتا پھر بھی برابر ہو جاتا. لیکن یہاں پر پھر بھی اسے کچھ نہ کہیں. اس سے بڑا صبر والا ٹھنڈے مزاج لوگ کوئی اور نہیں دیکھیں گے کہ جن کو لوگ پتھر ماریں, بستر اٹھا کے باہر پھینک دو, وہ پھر بھی بیچارے کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایسے لوگ اور کوئی آپ نہیں دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائی چونکہ ان کا بانی کون, مولانا الیاس کون, کہ میوات کی سرزمین پر گئے گشت کرنے. گشت پہلا پہل تھا, میواتی اکھڑ مزاج قوم ہے, اس کو تبلیغ جو کی تو اس نے ایک تھپڑ مارا مولانا الیاس رحم اللہ کو, لڑکھڑا کے زمین پہ گرے, اٹھے, کپڑے جھاڑے کا, سن یار تو نے اپنا کام کر لیا, میری بات تو سن لے کہ اللہ نے تیری میری کامیابی اپنے دین میں رکھی. تو ایسے مزاج والے لوگ, اب وہ تبلیغی جماعت کی نصابی کتاب کون سی, فضائل اعمال, اگر یہاں پر ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. حکایات صحابہ کے آخر میں صفحہ نمبر 196 سے لے کر صفحہ نمبر 200 تک اور صفحہ نمبر 197 پر لکھا کہ نبی کے صحابہ پر تنقید کرنے والا جو شخص ہو, جی بھائی جو بھی ہو, وہ چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, مرزائی ہو یا شیعہ ہو, جو بھی ہو, لازمی نہیں کہ شیعہ ہی ہو تو اس کے لیے باقی کو رعایت نہیں. بھائی جس کے سینے میں بغض میرے نبی کے صحابہ کا ہوگا تو اس میں کیا لکھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نبی کے صحابہ کے ایمان پہ اعمال پہ اعتراض کرے, اس کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, کھانا, پینا, اس کی نماز جنازہ پڑھنا, اس کے ساتھ نماز پڑھنا, اس کو نکاح دینا, اس سے نکاح لینا قطعی طور پہ حرام ہے. لکھا کس نے, مولانا زکریا رحم اللہ نے, جو پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے پیر ہیں, مولانا الیاس رحم اللہ کے بھتیجے ہیں. لکھا کہاں پہ, فضائل اعمال میں. اگر میں یہ بات کروں تو ممکن کو کہہ دے کہ یار بندہ حق نواز کی جماعت کا ہے, سخت باتیں کرنا ان کا مزاج ہے. لیکن میں نے یہ عرض کیا میرے بھائی کہ تبلیغی جماعت والوں سے نرم کوئی نہیں, لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا آ جائے تو وہاں پہ پھر سارے ہی حق نواز بن جاتے ہیں, وہاں پھر سارے ہی حق نواز بن جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین اس دور میں نبی کے صحابہ کا دفاع نہیں کرتا, کہ جس دور میں صحابہ پر اعتراض ہو, اللہ کے نبی کی حدیث فضائل اعمال میں موجود, رسول خدا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. کس نے کہا, اللہ کے نبی نے. فرمان کہاں پر ہے, فضائل اعمال میں. لکھنے والے کون ہیں, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ. اور مولانا زکریا کون ہیں, جو عبد الحفیظ مکی صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں, پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں, مولانا پیر عمر پالن پوری رحم اللہ ان کے پیر و مرشد ہیں, مولانا یوسف لدھیانوی ان کے بھی پیر و مرشد ہیں, اور مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحم اللہ تعالی علیہ ان کے بھی پیر و مرشد ہیں, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں. تو جب اتنے اللہ والے ہوں, پھر ان کا جو بڑا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. تو ہماری جماعت کا مشن موقف یہ چند چھوکروں, چند لڑکوں کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم 1400 سال کے اکابرین کی تعلیمات کو لے کر چلنے والے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.